قبل اس کے کہ میں حضرت مولانا مفتی شہزاد صاحب کا نامی پیش کروں، میں ایک حمد کے ساتھ جو مجھے بہت پسند ہے کہ گلوں کی جسم میں خوشبو اتار دیتا، گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے، جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے، وہ تاک تاک کے روشن تبسموں کے گلاب۔ حضرت مولانا توفیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاد الاساتذہ جلوہ فروز ہوئے، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت نے آ کر کے اس جلسے کی رونق کو دوبارہ فرما دیا۔ وہ تاک تاک کے روشن تبسموں کے گلاب غم حیات کی زلفیں سوار دیتا ہے، وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ کاوشات قلم کو نکھار دیتا ہے، وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیراہن، وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیراہن، وہ حرف حرف کو جلوہ ہزار دیتا ہے۔ میں حضرت مولانا مفتی شہزاد احمد صاحب دامت برکاتہم سے جو جامعہ کے نائب ناظم بھی ہیں، بڑے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل صد احترام عالم ذی وقار، مفسر قرآن، نازش بیان، خطیب ذیشان، صدر جلسہ حضرت مولانا ابو ذر صاحب قاسمی مدنی دامت برکاتہم، آج کے اس جلسے کے مہمان مکرم، مقرر خصوصی حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اعظام، مدرسہ عربیہ ریاض العلوم گرینی کے روح رواں اور ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب مظاہری دامت برکاتہم، فخر شیراز ہند، شہر جونپور کا مائع ناز ادارہ،
جامعہ حسینیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا توفیق احمد صاحب قاسمی دامت فیوزہم، استاد محترم عزت مآب قباء اسکول کے منیجر اور منتظم حضرت مولانا ابرار احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم، اسما عربک کالج کے بانی مبانی حضرت مولانا عبد الوحید صاحب قاسمی دامت فیوزہم، دیگر مہمانان کرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعہ فاروقیہ کا یہ سالانہ اجلاس ہے، اور آج کے اس جلسے میں ان بچوں کو دستار فضیلت سے نوازا جائے گا جنہوں نے حفظ القرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مدرسہ جامعہ فاروقیہ اس خطے کا ایک عظیم قدیم ترین دینی ادارہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ قرب و جوار میں اس وقت جتنے اسکول اور کالج قائم ہوئے ہیں، آج سے 15-20 سال پہلے اتنے اسکول اور کالج نہیں تھے۔ تو اس قرب و جوار اور اس خطے کی اکثریت، بلکہ اکثر بچے اور بچیاں اسی ادارے سے فیض یاب ہوئی ہیں اور ہوئے ہیں، اسی ادارے کے تعلیم یافتہ ہیں اور پروردہ ہیں۔ اور یہ ادارہ تقریباً 80 سال سے دینی و علمی خدمات انجام دیتا چلا آ رہا ہے، اور اس ادارے نے قوم و ملت کو بے شمار علماء، فضلاء، وکلاء، حفاظ، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، دانشور اس قوم و ملت کو دیا ہے اس ادارے نے۔ اور یہاں سے فارغ ہو کر، بلکہ میں یوں کہوں اس وقت اسٹیج پر رونق افروز علماء اعظام میں کی اکثریت اسی ادارے سے تعلیم یافتہ، الحمدللہ۔ اور اس ادارے سے فارغ ہو کر، خواہ وہ علماء کا طبقہ ہو، خواہ وہ حفاظ کا طبقہ ہو، خواہ وہ ڈاکٹر کا طبقہ ہو، خواہ وہ انجینئر کا طبقہ ہو، خواہ وہ پروفیسر کا طبقہ ہو، خواہ وہ دانشوروں کا طبقہ ہو، ملک میں بھی اور بیرون ملک میں بھی اپنی دینی، علمی اور ملکی خدمات انجام الحمدللہ دے رہے ہیں۔ دراصل کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی مکتب، کوئی بھی مدرسہ، اس کا وجود بڑی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ صبرحد کے
ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے اس ادارے کی جو بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد کے اغراض و مقاصد الحمدللہ وہی ہیں جو ہمارے اکابرین علماء دارالعلوم دیوبند کے علماء دیوبند کے دارالعلوم قائم کرنے کے جو بنیادی مقاصد تھے، ہمارے بزرگوں نے بھی انہی اغراض و مقاصد پر جامعہ فاروقیہ کی بنیاد الحمدللہ رکھی۔ جس وقت اس ملک ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط تھا، اور خاص طور سے مسلمانوں کو اور مسلمانوں میں سے اہل علم حضرات کو، علماء کو جس قدر زد و کوب کیا جا رہا تھا اور جس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، اس وقت ہمارے اکابرین نے، علماء نے، دانشوروں نے یہ سوچا کہ اگر اسی طرح علماء شہید ہوتے گئے تو آنے والی نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکتی؟ آنے والے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے واسطے دو تعلیم گاہوں کی بنیاد ڈالی گئی، دو درسگاہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ ایک درسگاہ کی بنیاد ڈالی گئی دیوبند میں، جس کو دارالعلوم کہا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ان اغراض و مقاصد پر رکھی گئی کہ آنے والی نئی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت اور اس کی بقا کیسے ہو۔ خالص ایسے افراد تیار کیے جائیں جو خالصتاً دینی علوم سے آراستہ و پیراستہ ہوں۔ اس بات پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی۔ دوسری ایک درسگاہ اور تعلیم گاہ، اس کی بنیاد ڈالی گئی علی گڑھ میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ سر سید احمد خان علیہ الرحمہ نے اس ادارے کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ آنے والے وقت میں ایسے افراد قوم و ملت کو ملیں جو عصری علوم سے آراستہ و پیراستہ ہوں۔ پھر ان دونوں اداروں کے بیچ میں دارالعلوم دیوبند، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، یہ دو بڑے ادارے، ایک بڑے ادارے دارالعلوم دیوبند کا مقصد خالصتاً دینی علوم سے آراستہ و پیراستہ کرنا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایسے افراد کو تیار کرنا جو عصری علوم سے آراستہ و پیراستہ ہو۔ ان دونوں اداروں کے بیچ میں ایک اور ادارہ قائم کیا گیا جس کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کہا جاتا ہے۔ اس دارالعلوم ندوۃ العلماء نے
اس بات پر بنیاد رکھی کہ دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ان دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کر دیا جائے، ربط پیدا کر دیا جائے۔ اور الحمدللہ یہ جو تین بڑے ادارے ہیں جو اساسی کہلاتے ہیں، دارالعلوم دیوبند، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، دارالعلوم ندوۃ العلماء، جن اغراض و مقاصد کے پیش نظر قائم کیے گئے تھے، ان کے اخلاص اور ان کی للہیت کی وجہ سے آج دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ دارالعلوم دیوبند اپنے مقصد و مشن میں الحمدللہ 100% کامیاب ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء الحمدللہ اپنے مقصد و مشن میں 100% کامیاب ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی الحمدللہ اپنے مقصد و مشن میں الحمدللہ 100% کامیاب ہے۔ جامعہ فاروقیہ کے بزرگوں نے جامعہ فاروقیہ کی بنیاد جو رکھی اور اس کے بعد یہاں کا نظام تعلیم اور جو نصاب مرتب اور منظم کیا گیا وہ اس طرح کیا گیا کہ جامعہ فاروقیہ سے جب بچہ پڑھے تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جامعہ فاروقیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ دارالعلوم دیوبند جانا چاہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نصاب اور نظام تعلیم کے اندر وہ طاقت و قوت موجود ہے کہ انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہو سکتا ہے۔ یہاں کا پڑھا ہوا بچہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ یہ چاہے کہ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخلہ لوں تو یہاں کا نظام تعلیم اور نصاب اس قدر منظم اور مرتب ہے کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بھی الحمدللہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہاں بھی داخلہ لے سکتا۔ یہاں کا پڑھا ہوا بچہ اور یہاں کا نظام تعلیم اور نصاب اس قدر منظم اور مرتب ہے کہ اگر وہ بچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں یہاں سے پڑھ کر داخلہ لینا چاہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہاں بھی داخلہ لے سکتا۔ اور یہ جو بنیاد رکھی گئی ہے جامعہ فاروقیہ کی، اس قدر مضبوط ہے کہ اگر اس کو کریدنے کی کوشش کی گئی، اس کو کھرچنے کی کوشش کی گئی یا اسے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو یاد رکھیں اس جامعہ فاروقیہ کا جو بنیادی مقصد ہے کہ چاہے بچہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے، چاہے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں لے، چاہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لے، چاہے وہ عالم دین بنے، چاہے وہ حافظ قرآن بنے، چاہے وہ ڈاکٹر بنے، چاہے وہ انجینئر بنے، چاہے وہ وکیل بنے، چاہے وہ ایڈوکیٹ بنے، چاہے وہ پروفیسر بنے، خواہ کسی بھی شعبے میں کسی بھی گوشے میں چلا جائے دنیا کے، خواہ وہ کسی بھی میدان کا کھلاڑی ہو، کسی بھی میدان میں اپنی علمی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہا ہو، اس کا دین اور اس کا ایمان اور اس کا یقین اور اس کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو الحمدللہ ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند کا تھا۔
ہمارے علماء دیوبند کا تھا، اور وہی عقیدہ ہونا چاہیے اور وہی ایمان ہونا چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا، اور اسی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ اس کے کردار میں، اس کے افعال میں، اس کے قول و فعل میں توحید جھلکتی ہو، ایمان جھلکتا ہو، یقین جھلکتا ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے اس کے دین کا سودا نہ کر سکے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے اس کے ایمان کا سودا نہ کر سکے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی شناخت، اس کے تشخص، اس کی پہچان کا سودا نہ کر سکے۔ یہ ہے بنیاد۔ اگر ہمارے بزرگوں نے جو بنیاد رکھی ہے، اگر ہم نے اسے کمزور محسوس کیا یا بے مقصد سمجھا، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری حیثیت کٹی ہوئی پتنگ کے مانند ہو جائے گی، کس کو کب کون لوٹ لے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور پھر آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی ضمانت نہیں لی جا سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کل جب آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا تو وہاں پر ہمیں آنے والے نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت کی اگر ذمہ داری نہیں لیے تو پھر وہاں بھی آخرت میں سوال ہوگا۔ دراصل یہ شجرہ ملتا ہے ہم سب کے پیارے نبی آقا نامدار سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس سے پہلے پورے عالم کا، خصوصاً اہل عرب کا، اخلاقی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے انتہائی برا حال تھا۔ ہر انسان اس وقت یہ سمجھتا تھا کہ اس دنیا کی سب سے حقیر مخلوق انسان ہے، اس دنیا کی سب سے رذیل قوم انسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو چیز انہیں بڑی نظر آ جاتی تھی اس کے سامنے وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اسے اپنا معبود مان لیتے تھے۔ انہیں یہ محسوس ہوتا کہ سورج کی طاقت و قوت انسان سے بڑی ہے تو سورج کو معبود بنا لیا۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ چاند کی طاقت و قوت انسان سے بڑی ہے تو چاند کو معبود بنا لیا۔ انہیں یہ لگا کہ ستاروں اور سیاروں کی جو خوبصورتی ہے یہ انسان کی خوبصورتی سے کہیں زیادہ ہے، اسے معبود بنا لیا۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ پہاڑ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اسے معبود بنا لیا۔ اسے یہ محسوس ہوا کہ آگ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، آگ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا انتہائی فضل و کرم ہوا کہ اپنے آخر نبی آقا نامدار سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ سورج تم سے بڑا نہیں ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، کیا تم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے ہو کہ آسمان کی ساری مخلوقیں، زمین کی ساری مخلوقیں، خواہ وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سیارے ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو،
چرند ہو پرند ہو، ساری کی ساری مخلوق انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان اپنے اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ اس بات کی دی ہے کہ مادیت کے علوم اور عصری علوم کو اس لیے حاصل کیا جائے کہ ہم خود اس سے نفع اٹھائیں اور لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ جب تک یہ علوم خود نافع تھے، لوگوں کو نفع مل رہا تھا، تو یقیناً لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہے۔ لیکن یہ آخری بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، اور اشارہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ دجال کا فتنہ یا دجال کا خروج جس وقت ہوگا، اس وقت ٹیکنالوجی اور مادیت اپنے نقطۂ عروج پر ہوگی۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ مادیت اپنی چوٹی پر ہوگی، اس کی معراج ہوگی، اور دجال لوگوں کو گمراہ کرنے، لوگوں کو بہکانے کے واسطے، لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے کے واسطے انہی علوم کا استعمال کرے گا، اور دجال کے خاتمے کے واسطے، دجال کو قتل کرنے کے واسطے اللہ رب العزت نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ وہ ایسی شخصیت ہیں، ایسے نبی ہیں اور ایسے رسول ہیں جو خالصتاً روحانیت والی شخصیت، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی تلوار تک نہیں اٹھائی، جنہوں نے کبھی جہاد تک نہیں کیا، جو 100% روحانیت والی شخصیت ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ اگر مردے سے کہہ دیتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ مریض پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ ایسی شخصیت کو اللہ رب العزت دجال کے خاتمے کے واسطے بھیجیں گے جو خالصتاً روحانیت والی شخصیت ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مادیت کے غلط استعمال کا مقابلہ صرف مادیت سے نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہماری روحانیت نہیں مضبوط ہو، جب تک کہ ہمارا دین نہیں محفوظ ہوگا، جب تک کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارا یقین نہیں مضبوط ہوگا، جب تک کہ ہماری روزمرہ کی زندگی اسلام اور اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہوگی، جب تک ہمارے اندر تقوی نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر تزکیہ نہیں ہوگا، جب تک ہم حامل قرآن نہیں ہوں گے، جب تک ہماری زندگی 100% قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق نہیں ہوگی، ہماری روحانیت مضبوط نہیں ہو سکتی ہے۔ خواہ ہم اسباب کے اعتبار سے کتنے بھی مضبوط ہو جائیں، لیکن اگر ہماری روحانیت کمزور ہوگی ہم کبھی بھی دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم اگرچہ اسباب کے اعتبار سے کمزور ہوں، روحانیت اگر ہماری مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دجال کا خاتمہ کرے گی۔ مکاتب دینیہ اور مدارس اسلامیہ کی بنیادی اسی پر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جس مقصد سے بنیاد رکھی ہے ان مکاتب کی اور مدارس کی، تاکہ آنے والے نسلوں کی دین اور ایمان کی حفاظت ہو سکے، اس بنیاد کو ہمیں ہمیشہ مضبوط رکھنا ہو۔ اگر اس بنیاد کو ہم نے کمزور سمجھا تو پھر آنے والے نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور آخر میں
صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آج کا یہ اجلاس منعقد ہوا، اور ابھی اللہ کے شکر سے ہمارے جو مقرر خصوصی ہیں مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، بہت ہی مرتب، منظم اور مربوط بیان ہوتا ہے حضرت کا، اور حضرت مولانا ابو ذر صاحب قاسمی دامت برکاتہم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ حضرت ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی دامت برکاتہم، ان کا آنا طے تھا، لیکن کچھ رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو اختیاری ہوتی ہیں، کچھ رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر اختیاری ہوتی ہیں، جس میں انسان کے کسب و ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو حضرت کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں آ سکے۔ خیر، انہوں نے معذرت کی ہے، اور آپ تمام حضرات کو یہ پیغام دیا ہے کہ دل برداشتہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت ان تمام حقائق کو سمجھنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔